علیکم سر جی، میں منور حسین اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستان کے اندر رہنے والے میرے بہن بھائی جو بھی ہیں، میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ 2022 کے پہلے مہینے کی 30 تاریخ کو میں مسقط عمان سے پاکستان میں آ گیا اور 2022 کے دوسرے مہینے کی 15 تاریخ کو میں تحصیل مریدکے میں جا کر قانونگو کے دفتر سے اپنے کیس کی رپورٹ لی۔ تحصیل مریدکے سے، اے سی مریدکے کے کلرک سے، پورٹل نمبر 26100 خسرہ نمبر 1284 کی یہ رپورٹ لی اور یہ رپورٹ لے کر میں بیٹھ گیا اے سی مریدکے کے دفتر کے آگے۔ یہ رپورٹ لے کر میں بیٹھ گیا اے سی مریدکے کے دفتر کے آگے، ہاں جی، اور اس کے اوپر ملی بھگت کر کے پٹواریوں نے خسرہ نمبر بدلی کیا ہوا تھا۔ ملی بھگت کر کے پٹواریوں نے خسرہ نمبر بدلی کیا ہوا تھا اور یہ رپورٹ لے کر میں بیٹھ گیا اے سی مریدکے سے ملاقات کرنے کے لیے کہ میں اے سی صاحب کو کہتا ہوں کہ میرا یہ خسرہ نمبر ٹھیک کروایا جائے، میری زمین کا خسرہ نمبر 1284 ہے اور اس کو ٹھیک کیا جائے، ہاں جی، اور ٹھیک کرا کے اور مجھے اس کی نشاندہی دی جائے اور یہ زمین کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور اس کو میرا قبضہ دلایا جائے۔ میں اے سی مریدکے کے لیے بیٹھ گیا ان کے دفتر کے آگے اور وہاں جو عملہ تھا، ہاں جی، اے سی مریدکے کا عملہ جو تھا نا، انہوں نے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اے سی مریدکے سے اور میں چلا گیا مایوس ہو کر وہاں سے تحصیل مریدکے سے۔ اے سی مریدکے سے میری ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور میں وہاں سے چلا گیا اور میں چلا گیا جا کر لاہور کلب چوک 1 بلاک اوورسیز کمشنر کے دفتر میں نے اپنے کیس کی یہ رپورٹ دی اور انہوں نے میرے کیس کو دیکھ کر کہا کہ ابھی آپ جاؤ، کیس آپ کا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کیس آپ کا، پیپر آپ کے ٹھیک ہیں، ابھی آپ جاؤ ضلع شوپور میں جا کر وہاں کمرہ نمبر 10 ہے، ڈی سی شوپور صاحب کے دفتر کے پاس ہمارا کمرہ نمبر 10 ہے، وہاں جاؤ۔ میں سر جی وہاں چلا گیا، انہوں نے مجھے یہ ٹیلی فون نمبر دیا اوورسیز کمشنر والوں نے لاہور کلب چوک 1 بلاک میں، اس کے اوپر پورٹل نمبر لکھا ہوا ہے 26100 اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ نمبر لے کر میں چلا گیا ضلع شوپور میں نے وہاں جا کر کمرہ نمبر 10 میں اپنے کیس کی رپورٹ دی ضلع شوپور میں۔ انہوں نے میرے کیس کی رپورٹ دیکھی اور انہوں نے کہا جی ہاں یہ کیس ہے آپ کا ہمارے پاس اور آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں، ہمارا ایک کمرہ ہے ڈی سی شوپور کے دفتر کے پاس، وہاں ہمارا ایک کمرہ ہے، تو وہاں جا کر آپ وہ آفیسر کو اپنے پیپر دکھائیں۔ اور میں وہاں چلا گیا، ان کے آگے پیپر رکھ دیے جو دوسرا کمرہ تھا اوورسیز والوں کا ضلع شوپور میں۔ انہوں نے میرے پیپر دیکھ کر کہا کہ ہم جی میٹنگ رکھیں گے ڈی سی صاحب کے ساتھ اور آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ڈی سی صاحب سے یہ اس کا قبضہ دلائیں گے۔ وہ آفیسر نے کہا کہ ہم اس کا قبضہ ڈی سی صاحب سے دلائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ کمرہ نمبر 10 میں جا کر وہاں جا کر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دو اور ہم آپ کو ٹیلی فون کر کے ڈی سی صاحب سے میٹنگ رکھ کے آپ کو بلا لیں گے۔ میں سر جی وہاں جا کر ڈی سی
شیوپور سے کمرہ نمبر 10 میں جا کر اپنے ٹیلی فون نمبر لکھوا دیا اور میں انتظار کرنا چالو کیا۔ 2022 کا تیسرا مہینہ 7 تاریخ تھی اس دن جب میں گیا تھا، اور وہاں جا کر میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھا دیا اور انتظار کرتا رہا۔ 2022 کا تیسرا مہینہ بھی گزر گیا، چوتھا بھی گزر گیا۔ 2022 کے 5ویں مہینے کی 9 تاریخ کو میں نے آفیسر کو ٹیلی فون کیا یہ ٹیلی فون نمبر کے اوپر کہ بھائی کیا بنا، آپ نے بلانا تھا کیوں نہیں بلایا، کبھی میٹنگ رکھیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میری بدلی ہو گئی ہے، میں وہاں سے بدلی ہو گیا ہوں، ابھی جو پہلے آفیسر تھا رفاقت نامی وہ آفیسر وہاں آ گیا، وہ بحال ہو گیا، ابھی آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ میں نے میسج کی شکل میں واٹس ایپ نمبر کے اوپر ان کا ساتھ رابطہ کیا رفاقت نامی آفیسر سے، اور کرتے کرتے میسج کی شکل میں نے بات کی کہ آپ کے دوسرے کمرے میں، آپ کا کمرہ نمبر 10 جناب رفاقت صاحب، اور میں دوسرے کمرے میں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں کمرہ نمبر 10 میں جا کر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دو اور ہم آپ کو میٹنگ رکھ کے ڈی سی شیوپور صاحب سے میٹنگ رکھ کے اور آپ کو بلائیں گے۔ میں نے وہاں کمرہ نمبر 10 میں جا کر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھا دیا ہے، اور ابھی آپ بتاؤ، ابھی یہاں آپ آ گئے ہو، آپ کیا کیا، کبھی آپ بلائیں گے، وہاں سے معلومات لے کر مجھے بتاؤ۔ ایسے کچھ ٹائم چلتا رہا یہ مسئلہ 5ویں مہینے تک، 9 تاریخ سے لے کر، اور اخیر مجھے 5ویں مہینے کو انہوں نے کہہ دیا رفاقت نامی آفیسر نے کہ بھئی آپ کا کیس تو کلوز ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کس نے کلوز کیا، کیوں کلوز ہوا، کیا وجہ بنی، میرے پیپر ٹھیک نہیں تھے یا خسرہ نمبر ٹھیک نہیں تھا، خطونی نمبر ٹھیک نہیں تھا، کیا مسئلہ بنا، کیوں میرے کیس کو کلوز کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے کیوں کلوز ہوا ہے، آپ ایسا کرو کہ لاہور میں جا کر ایک نئی درخواست دے دو اور وہاں جا کر آپ کا کیس دوبارہ چالو ہو جائے گا۔ اور میں نے وہاں سے بند کر کے کال رفاقت نامی آدمی سے، اور میں کی کال اوورسیز کمشنر کو کال کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار بند کر کے ٹیلی فون دوبارہ کال دیں اور کہیں کہ میری کال ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر دی جائے، میری کال ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر دی جائے۔ میں نے ایسے کر کے ان کو دوبارہ کال لگائی اوورسیز کمشنر کے دفتر میں، اور سر جی میں نے کہا جی میری کال کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر لگایا جائے۔ میں نے وہاں کال لگائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ کیس تو آپ کا ہے، تو بات ایسی ہے کہ یہ کیس تو کلوز ہو گیا۔ میں نے ان سے معلومات لی کہ کس نے کلوز کیا، کیوں کلوز کیا، کس وجہ سے کلوز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں نے کہ یہ ضلع شیوپور والوں نے کلوز کیا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں کلوز ہوا، کیوں کلوز کیا گیا ہے اس کو، میرا خسرہ نمبر ٹھیک نہیں تھا یا پیپر ٹھیک نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ سر جی یہ کیس ری اوپن ہو جائے گا اگر ضلع شیوپور والے کہیں گے۔ میں نے کہا جی اچھا یہ بات ہے، اور میں سر جی چلا گیا ضلع شیوپور میں، وہاں رفاقت سے پھر معلومات لینی چالو کی۔ میں نے کہا جی رفاقت صاحب مجھے معلومات مل چکی ہے، اور میسیج کی شکل میں نے بات کی کہ مجھے معلومات مل چکی ہے کہ ضلع شیوپور سے یہ کلوز کیا گیا، اور مجھے بتاؤ کس نے کلوز کیا۔ ہاں انہوں نے کہا جی آپ وہاں جا کر ایک درخواست دے دو، یہ کیس چالو ہو جائے گا، مجھے معلوم نہیں ہے کس نے کلوز کیا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر اخیر میں چلا گیا
ضلع شیوپور میں کمرہ نمبر 10 میں۔ وہاں جا کر میں نے اپنے کیس کی معلومات لی اور رفاقت نامی افیسر سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہاں دوسرا افیسر تھا کمرہ نمبر 10 میں۔ میں وہاں ان سے بات کی کہ میرا کیس کس نے کلوز کیا، بھائی بتاؤ ہاں ذرا، یہ کمپیوٹر سے دیکھ کر بتاؤ کہ کہاں سے کلوز ہوا ہے، مریضکے سے کلوز ہوا ہے یا یہاں سے کلوز ہوا ہے۔ وہ افیسر نے میرے کیس کی رپورٹ دیکھ کر کمپیوٹر سے انہوں نے کہا کہ یہ کیس آپ کا یہاں سے تحصیل مریضکے سے اور کمرہ نمبر 10 سے یہ کلوز کیا گیا ہے، اور آپ وہاں جا کر لاہور کلب چوک 1 بلاک میں اوورسیز کمشنر کے دفتر میں جا کر یہ آپ ایک درخواست دے دو، یہ ری اوپن ہو جائے گا۔ میں سر جی 2022 کے 5ویں مہینے کی 30 تاریخ کو وہاں جا کر ایک درخواست دی اوورسیز کمشنر کے دفتر میں 5ویں مہینے کی 30 تاریخ کو کہ میرے کیس کو کلوز کیا گیا ہے، کیوں کلوز کیا ہے، تو مہربانی کر کے میرے کیس کو ری اوپن کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک درخواست دے دو۔ میں نے کہا جی یہ لو درخواست۔ انہوں نے درخواست لے کر میرے کو کہا کہ آپ ابھی جا کر ایک وکیل کرو، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو انکوائری کر سکتے تھے ہم نے اتنی کر دی ہے، تو آپ ابھی ایسا کریں کہ آپ ابھی ایک وکیل کریں۔ تو میں پہلے ہی وکیلوں سے مایوس تھا۔ میں حکومت پنجاب کو اپیل کرتا ہوں کہ اب اگر آپ نے 2016 میں میرے کیس کے اوپر نوٹس لے کر یہ ادارے بنائے تھے تو اس کے اندر سر جج بھی ہونے چاہیے تھے، آن لائن ریکارڈ اتھارٹی کے ادارے میں اور اوورسیز کمشنر کے ادارے میں جج بھی ہونے چاہیے تھے، اور پاسپورٹ کا دفتر بھی ہونا چاہیے تھا، اور FIA کا دفتر بھی ہونا چاہیے تھا، اور وکیل بھی آپ کے ہونے چاہیے تھے۔ اوورسیز کمشنر کے دفتر سے وکیل بھی ہونے چاہیے تھے سرکاری۔ غریب آدمی پیسے لگا لگا کے تھک جاتا ہے، اس لیے ادارے بنائے تھے کہ غریبوں کو خراب کیا جائے۔ میں ابھی بھی اپیل کرتا ہوں کہ اوورسیز کمشنر کو مضبوط کیا جائے، ہمارے مسئلے حل کیے جائیں۔ یہ رشوت خور ادارے ہمارے مسئلے حل نہیں کرتے۔ میں چیف جسٹس پاکستان کو اور وفاق کی متسب اعلیٰ کو اور اینٹی کرپشن حکام کو اور نیب کے کورٹ کو اپیل کرتا ہوں، خرم چٹھا بلدہ جاج چٹھا حلقہ نمبر 2010 کے پہلے 163 تھا، 2018 کے بعد میں حلقہ نمبر 136 کا MPA، ان کی مداخلت روکی جائے اور مجھے زمین بنانے کی اجازت دی جائے۔ میری زمین ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہے۔ میں تمام اداروں کو اپیل کرتا ہوں کہ مجھے اس کا خسرہ نمبر 1284 کا انصاف دیا جائے۔ شکریہ۔